رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن مجید کا تعارف۔ ابھی تک الحمدللہ 29 پارے ہو چکے ہیں اور ہر دن ایک ایک پارے کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا۔ آج 30ویں پارے کا تعارف پیش خدمت ہے۔ سورہ نبا، 30ویں پارے میں ہم کو پہلی صورت ملتی ہے سورہ نبا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی عظیم خبر ہے۔ تو سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عباسہ، تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لگاتار یہ جو 3 سورے ہیں، یہ 3 صورتوں کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاسٹ کے جو 40 سورے ہیں، سورہ قیامت اگر آپ شروع کریں گے، سورہ نمبر 75، سورہ دہر سورہ نمبر 76، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 اور سورہ عبسہ سورہ نمبر 80۔ تو آپ دیکھیں گے تو پورا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ انسان کے اندر قیامت کے اندر اچھے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے، سورہ مرسلات کے اندر برے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ قیامت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اکثر اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، تو جنت کتنی حسین ہوگی، لیکن تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ سمندر کے میں غوطہ لگا کر انسان جو ہے نا بڑے بڑے قیمتی جواہرات، بڑے بڑے قیمتی موتیاں لا سکتا ہے، لیکن ساحل پہ پڑے ہوئے سیپیوں سے ہی اگر وہ دل بہلانے میں بزی ہو جائے گا تو سمندر میں غوطہ کب کرے گا؟ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردہ۔ لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جبکہ انسان کو تو قرآن مجید سے ایسا اثر لینا چاہیے کہ جیسا کہ شاعر نے کیا ہے خوب کہا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نازا میں مرد نازا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیونکہ انسان قرآن مجید پڑھ کر سے اثر لینا نہیں چاہتا، تو پھر جب ارادہ نہیں ہوگا، اس سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو تو کوئی جگا نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہے خوب کہا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہی نہ رادی نہ کشاف۔ بڑے بڑے مفسرین بھی اگر آ کر تفسیر کر لیں گے تو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ انسان نے اپنے آنکھ اور اپنے کان کو اور اپنے دلوں کو اس نے بند کر لیا ہے، تو کیسے اس پر اثر ہوگا، کیسے اس پر جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی آنکھ بند کر لے تو سورج کی روشنی اس کو نظر نہیں آتی، تو چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے، نہ کہ سورج کی روشنی کا پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الارم کی گھڑیاں لگا دی ہیں، انسان کو بیدار کرتی ہے، یہ تجھے ہر گام پر بیدار کرتی ہے اور تجھے اٹھاتی ہے کہ ارے انسان، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، خالق نے تیرے عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ یعنی کہ انسان جو ہے توجہ نہیں دیتا ہے اور پھر وقت آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کف افسوس ملنے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش کہ یا لیتنی کنت ترابا والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو جلدی بھول جایا کرتا ہے، تو اسے کوئی مذکر، کوئی ریمائنڈر، کوئی الارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے روزانہ تو آپ کو وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے۔ لیکن انسان چند لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے اور قرآن کا مذاق اڑانے لگتا ہے کہ قرآن دھمکی دیتا ہے، قرآن دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی نہیں، یہ آپ کو جیسے آپ کو نیند کے وقت پر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ
غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گھڑی آپ کے الارم دیتی ہے اور آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے تو آپ غصے میں نہیں آتے، کیونکہ اس کا پرپز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دھمکی ملتی ہے، اگر کوئی نصیحت ملتی ہے، اگر کوئی آپ کو ڈانٹ ملتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی مقصد ہو تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ استاذ ڈانٹتا ہے تو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن دشمن آپ پہ غصے میں آتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن استاذ ڈانٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ استاذ کا مار پھولوں کا ہار۔ تو اس طریقے سے سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے، سمجھ سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ تو سورہ نبا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ نبا کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ نازعات کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ عبسہ کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ اتنا زیادہ قیامت کا ذکر، خاص طور سے مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر اور تاریخ کے انبیاء کے ساتھ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ہے، توحید کا بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن قیامت کا ذکر تقریباً ہر پارے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ، ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں نظر آتے رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار قریش تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ تو مانتے تھے، جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے، یہ ہمارے جو بت ہے 360 بت، یہ چھوٹے 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 خدا ہے، اور یہ خداؤں کے ذریعے سے ہم بڑے خدا تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا رب چھوٹا رب کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، قرآن نے کنڈم کیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کے صفتوں، اللہ کے کاموں اور اللہ کے لیے کی جانے والی جتنی عبادت کی قسمیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ لیکن یہ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا تملک وما لا مالک۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا تلبیہ تھا۔ کہتے تھے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ ہم حاضر ہے، اللہ ہم حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے، تو بھی اس کا مالک ہے۔ ہر قبیلے والا ایک ایک شریک، ایک ایک شریک ہوتے 360 بت ہوتے۔ کہتے تھے کہ ایک چھوٹا شریک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب اللہ کو کچھ مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ مانتے تھے لیکن پورا نہیں مانتے تھے۔ وہ صادق جو لقب ملا وہ کفار قریش نے نہیں دیا تھا، امین جو لقب ملا وہ کفار قریش نے دیا تھا، لیکن رسول ماننے ان کے کلیجے اوپر نیچے آ جاتے تھے۔ کہتے تھے جعل الآلہۃ الہ واحدہ، اگر ہم رسول مانیں گے تو کیا عربی آتا تھا ان کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر ہم کو ہمارے 360 بتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پورے خدا کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف جانا پڑے گا۔ نہیں، یہ بات عجیب لگتی تھی۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں عجیب نے عجاب یعنی مبالغہ کسی کا، بڑا عجیب معاملہ ہے کہتے تھے۔ یعنی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تھا ان کا پرابلم کہ کچھ نہ کچھ تو مانتے تھے لیکن آخرت تو ان کے پلے پڑتا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے، کبھی جہنم کے داروغوں کا مذاق اڑاتے، اور یہاں تک کہ نضر بن حارث اور بہت سارے کفار قریش نے ایسا بھی کیا کہ خبر کھودی، پرانے ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ ہو جاتے تھے وہ لا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی جو بھورا بھورا ہوگی، یہ ہڈی اللہ تعالیٰ دوبارہ لائیں گے، کیا باتیں کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورہ یاسین کے آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پر رد کرتے ہوئے کہا، جگہ جگہ پر قرآن مجید میں کائنات کا جہاں پر بھی ذکر ہے وہاں پر دیکھ کے اللہ نے کائنات کا ذکر کرنے کے بعد آخرت کا ذکر کیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں جب یہ کائنات اللہ بنا سکتے، تم نہیں تھے تو تم آ گئے، تو پھر دوبارہ آنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم۔ وہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی اوقات بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا، کون، اور کہتا ہے کہ کون ہے اس کو پیدا کرے گا، بنائے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی بنائے گا جب تم نہیں تھے نا تو تم کو لایا نا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو لا کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جانتا ہے اچھے طریقے سے۔ تو بہرحال ان کو، اور یہ کفار قریش کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر زمانے میں انسان مسلمان بھی کیوں نہ ہو لیکن آخرت کو بھول جاتا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلمان بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، لیکن جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اللہ نے ایک ہی طریقہ، اپنا اسلوب بدل رہا ہے۔
بتانے کا اسٹائل بدل رہا ہے، تاکہ تنویع کا مطلب ہوتا ہے نوعیت، طریقہ، اسٹائل بدل رہا ہے، تاکہ انسان جو ہے الگ، کیونکہ انسان کا طریقہ کیا، کلو جدید لذیذ، ایک ہی کھانا کھاتے رہے گا تو انسان کیا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت کا خیال رکھا ہے۔ سورہ نبا کے اندر قیامت کا ذکر ہے لیکن انداز الگ ہے، سورہ نازعات کے اندر قیامت کا ذکر ہے لیکن انداز الگ ہے، سورہ عبسہ کے اندر الگ انداز ہے، سورہ تکویر کے اندر الگ انداز ہے، سورہ مطففین کے اندر الگ انداز ہے، سورہ انفطار کے اندر الگ انداز ہے، سورہ انشقاق کے اندر الگ انداز ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ہر سورے کے اندر ہر موتی کی چمک الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، اور ہر پھل کا مزہ الگ۔ اسی طریقے سے آپ ایک ایک پھول سے خوشبو سنتے جائیں، محظوظ ہوتے جائیں۔ ہر سورے کی خوشبو الگ ہے، ہر چیز کی لطافت الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ بس حلاوت ایمانی کے لیے ڈوب کر ہدایت کی نیت سے تقوی کی حالت میں پڑھنا چاہیے، تب اس کا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ نبا میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا کہ جس پلانٹ پہ تم رہ رہے ہو، زمین پر تم رہ رہے ہو، کہ اللہ نے اس کے حفاظت کے لیے سورج کا، پانی کا، اگائی کا، تمہارے لیے کھانے پینے کا کیسے مسلسل بارشوں کے ساتھ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا قیامت قائم نہیں کرے گا؟ یعنی کہ یہاں پر جیسا ایک طریقہ ہوتا ہے، جج کہتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا لہذا تمہاری سزا یہ ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کیونکہ تم نے ایسا کیا، تو کبھی پہلے فیصلہ سنایا جاتا ہے، بعد میں ریزن سنائے جاتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ریزن سنا کر آخری میں فیصلہ یہ ہے سنایا جاتا ہے۔ تو سورہ نبا کے اندر آپ دیکھیں گے تو پہلے ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ جب یہ کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو آنے والی دوسری کائنات میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لیں گے، پھر حساب و کتاب میں اچھے اور برے کا بھی فیصلہ ہوگا، اور پھر قیامت قائم ہوگی تو تم کو اس کے بدلے میں یہ سزا ملے گی یا نعمت ملے گی۔ لیکن سورہ نازعات میں پہلے قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کائنات کا ایک نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں، اور خاص طور سے تاریخی اعتبار سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا، تاریخی مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ سورہ نبا کے اندر کائنات میں نظر آنے والی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، سورہ نازعات کے اللہ تعالیٰ تاریخی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں انسان کو، کیونکہ انسان کو کبھی کائنات کے نشانیوں پر غور کر کے اچھا اللہ تعالیٰ اس کا مطلب قادر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ اٹھا سکتے ہیں۔ ارے تاریخ میں اتنے بڑے بڑے فرعون آئے، عاد اور سمود آئے، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑ لیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پھر کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ سورہ عبسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزمرہ زندگی میں جو انسان کھانا کھاتا ہے، یہ پلیٹ میں کھانا آیا کیسے، اس کے لیے بارشیں ہوئی، ہوائیں چلی، کسانوں نے محنت کی، کھیتی ہوگی، کئی دنوں کے پروسیس کے بعد آخری میں تمہارے پاس ایک پلیٹ میں کھانا آیا، ترکاریاں آئی، یہ میوے آئے، یہ فروٹ آئے۔ کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ یہ بنانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم کیسے بھول جاتے ہو؟ تو توحید، رسالت، آخرت کو ایک ساتھ طریقے سے اور خاص طور سے غالبی طریقے سے قیامت کو بیان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے سورہ نازعات کی آیت نمبر 101 سے سورہ نبا کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مشرکین ہمیشہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر سورہ نبا کے آیت نمبر 6 سے لے کر 16 میں کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 17 سے لے کر 30 تک قیامت کے اندر جو ہولناکیاں ہیں اور نافرمانوں کا جو انجام ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر 40 میں متقیوں کو کیا اچھا بدلہ ملنے والا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے سورہ کا آپ کو تعارف سامنے آ جاتا ہے۔ سورہ نازعات میں آیت نمبر 1 سے لے کر 14 میں قیام آخرت کے منظر پہلے بتائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سورہ کے سورہ نازعات کے آیت نمبر 15 سے لے کے 26 کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو واقعہ وہ قصہ بیان کیا گیا، اور انسان کا طغیان۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ سورہ نبا کا خلاصہ کیا ہے، تو سورہ نبا پورے سورے کے 37 پاروں کا ایک تھیم ہے جو 2 ورڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ہے طغیان اور عدم طغیان۔ طغیان مانے سرکشی، عدم طغیان مانے سرکشی نہیں کرنا، سرکشی کرنے والے کا برا انجام، اور سرکشی
نہیں کرنے والے کا اچھا انجام۔ تو پورے 37 پارے، بلکہ پورے قرآن مجید کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے تو قرآن مجید آ کر انسان کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہے کہ سرکشی کرنے والے، اللہ کے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق سرکشی کرنے والے، حدود پار کرنے والے، دوسری طرف ہے ان حدود کو پار نہیں کرنے والے، سرکشی نہیں کرنے والے۔ اگر آپ پورے 114 صورتوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ دو کیٹیگری کھل کے سامنے واضح طور پر فرقان کے حد تک آ جائیں گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ فرعون جب طغیان میں آیا، سرکشی میں آیا، تو اس کی کیا حالت ہو گئی کہ وہ ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ یعنی انسان جب بھٹکنے آتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے ربی ربی، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک مہلت دے، وہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن فرعون انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جب وہ انسان بھٹکتا ہے تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سرکشی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور سرکش لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو سورہ نازعات میں سرکشی کو دبایا گیا ہے اور انسان کو اچھا بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی سورہ کے آیت نمبر 27 سے 33 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 34 سے لے کر 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 24 سے لے کے 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ طغیان سرکشی میں مبتلا ہونے والا آدمی کس طریقے سے جہنم میں جائے گا، لیکن جو اللہ کا خوف کھاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے بارے میں یاد کر کے سوچتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے، قیامت میں ٹھہرنا ہے، یہ سوچ کر اتنا ڈرا کرتے تھے کہ ان کے پیشاب میں خون نکلتا تھا، یعنی اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ مجھے 30 سال لگ گئے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نیت اور نفس کی اصلاح کرنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف طغیان اور ایک طرف خوف مقام، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرنا اور حساب و کتاب دینا، یہ خوف، یہ مومنانہ شان ہے، اور طغیان، آزاد ہو جانا، اللہ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرنا، یہ ہلاک ہونے والے فرعونیوں کی ڈگر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور سورہ نازعات کے آیت نمبر 42 سے لے کے 46 میں مشرکین ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے، کب ہے قیامت کا دن، کب ہے قیامت کا دن، یا مرساہا فیما آت من ذکراہا الی ربک موتہا، یعنی کب ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہت جلد نوٹس لیا جائے گا۔ سورہ عبسہ، اس کے بعد اس کے اندر شروع میں ہی ایک محبت بھرے انداز میں، جیسے آپ کسی بہت ہی چہیتے کو آپ کس طریقے سے، جس کو آپ کہتے ہیں خفگی کی ڈانٹ، یعنی بہت ہی محب و عتاب المحب جس کو کہا جاتا ہے، بڑے پیارے انداز میں، اور اصل مقصد وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹنے، بلکہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن خطاب اور غضب جو نازل ہو رہا ہے وہ کفار قریش پر۔ وہ کیسا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار قریش کے سرغنے ہیں، سرداران ہیں، اور ایک طرف عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہے، اور وہ کچھ پوچھ رہے، لیکن وہ چونکہ نابینا تھے، ان کو پتا نہیں کہ وہاں پر کیا سیناریو ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہ تھی کہ اگر میں ان کو سمجھاؤں گا تو کہیں یہ سرداران قریش، کیونکہ ان کی سائیکالوجی کیا تھی کہ غریب لوگ نہیں آنا، ایسے کمزور لوگ نہیں آنا ہم کو سمجھاتے وقت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بڑی پیاری تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے اور یہ بھی جہنم سے بچ جائے، لیکن کفار قریش جو ہے یہ تو بعد میں نہیں مل سکتے، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم تو بعد میں میرے اپنے ہیں، تو یہ بعد میں ملیں گے، تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو آپ کے اندر ایسا ایک جذبہ آیا کہ کفار قریش کو پہلے ہم سمجھا دیتے ہیں، اور یہ ٹائم پر یہ آئے ہیں، تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیفیت سے گزرنا پڑا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اب کفار قریش پر ڈانٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ، یہ کفار قریش، یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے تو بعض ایسے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چھوڑیے ان کو، یہ لوگ
اگر ان کو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام تو صرف مذکر ہے، آپ تو بس ریمائنڈ کرنے والے ہیں، اور آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں. اور آپ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہلکان میں پڑ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تسلی دے رہے تھے کہ آپ ان کے ہدایت کی فکر، آپ خالی ان کے رہنمائی کر سکتے ہیں، ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون تڑپتا ہے اور کون نہیں تڑپتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، فلما زاغوا ازاغ اللہ، کہ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا. سورہ صف کے آیت نمبر 5 پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو بھٹکایا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے کسی کو بھٹکانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو تڑپ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ان کے اندر تڑپ رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور آپ کی ذمہ داری تو صرف ان تک کنوے کر دینا ہے. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. تو یہاں پر اصل میں ڈانٹ کس پر ہے؟ ان پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ڈانٹا جا رہا ہے. تو دیکھیں بھٹکنے والے بھی کیسے بھٹکتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے. لیکن بعض تفسیروں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آج کے دور میں جو کتابیں اردو میں خاص طور سے لکھی گئی اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بعض اورینٹلسٹ نے اسلام قبول کر لیا. ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنیسٹ تھے، اپنے خلاف جو دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منہ بسور لیا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منہ بسور لیا اور انہوں نے پیٹھ پھیری. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے، یہاں پر ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے. اور یہاں پر ایک معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت پر جو معاملہ تھا اس کا معاملہ ذکر ہو رہا ہے. جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خلاف ذرا بھی کوئی چیز نظر آتی تو اس کو چھپا دیتے. مثال طور پہ ایک آدمی کہتا ہے فلاں صاحب ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اتفاق سے کبھی اندر ملنے گئے، وہ ٹائم پر اگر ان کو وہاں پر ڈانٹ مل گئی، باہر آ کر پوچھتے کیا ہو بھائی، بات ہوئی کیا؟ ارے میری تو بہت عزت، میری تو بہت اندر بہت عزت ہوئی، انہوں نے بہت آؤ بھگت کی. یعنی کہ انسان اپنے جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے جنرلی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنیسٹ ہے، آپ نے یہ آیتیں بھی جھوکا تو بتا دی. اس کا مطلب آپ کی بات ماننا چاہیے، آپ رسول ہیں، رسول ہی اتنا سچا ہو سکتا ہے، صادق اور امین ہے، تو پھر میں ان کے باقی کے باتیں کیوں نہ جو ہے نا مان لوں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھا آپ نے، اللہ ایک آدمی اگر راہ پر آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھینچ لیتے ہیں اپنے راہ کی طرف، اس کو کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں اور وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی بہانے بنا بنا کے بھٹکنا چاہتا ہے تو اچھے خاصے لوگ شبہات، اسی لیے کہتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں مت پڑھو، یہ لوگ شبہات ڈالتے ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. وہ آدمی کو قرآن پڑھنے کا من ہی نہیں کرتا، اسی لیے برے لوگوں کی صحبت میں جو ڈاؤٹ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو سورہ عبسہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر عتاب المحب کے چاہنے والا کبھی اگر پیار سے ڈانٹتا ہے تو اس کی جو انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی نقطہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس سے زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا کام ہے بس تبلیغ کرتے جانا ہے. اور آیت نمبر 17 سے لے کر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے خلقت پر اور کھانے پر غور کرے کہ ایک پلیٹ میں جو کھانا آ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو ہے تصرف کر رہے ہیں. بادل چلا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، پھر وہ پانی رکھ رہے ہیں کوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دماغ پیدا کیے کہ کوئی جو مینج کر رہا ہے، پانی جمع کر رہا ہے، پھر وہ پانی سے کسان، پھر وہ کسان کے اندر اللہ نے ایک تخلیقی افکار دیے، وہ کیسے جو ہے اناج لاتے ہیں، دال لاتے ہیں، چاول لاتے ہیں، آخری میں پھر وہ ٹرک چلانے والے کیسے اٹھا کے لاتے ہیں، پھر آپ کے اسٹور میں آتا، پھر اسٹور سے آپ گھر پہ لاتے ہیں، آپ کا شوہر کماتا ہے، بیوی جو اس کو بناتی ہے، ایک نظام ہے پوری ترتیب کے ساتھ، پھر آخری میں وہ توے پہ روٹی بنتی ہے، تب جا کے روٹی آتی ہے. لیکن ارے انسان کیا ہو گیا تجھے کہ تو اللہ کا ناشکرا بن گیا، کھا پی کر کہہ کر تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے.
بسم اللہ کہہ کر تجھے کھانا کھانا شروع کرنا چاہیے، کھانے کے بعد تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن کھانے کے بعد تو نافرمانی کرتا ہے، طاقت آتی ہے تو اس سے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ کے آیت نمبر 33 سے 42 میں بتایا جا رہا ہے قیامت کو مت بھولو۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر، یعنی انسان کو تھوڑی سی نصیحت کی جاتی ہے، ایک پیرا، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر، تاکہ انسان بور نہ ہو۔ جیسے بارش پانی بار بار درخت کو ملنے سے تر و تازہ رہتا ہے، سانس بار بار لینے سے آدمی زندہ رہتا ہے، کھانا کھانے سے بار بار انسان کو طاقت ملتی ہے، ویسے نصیحت بھی بار بار ملنے سے اذا تقرر جب نل کے نیچے قطرہ قطرہ ہوتا پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ تکویر ہے، جب قیامت نہ ذکر ہوتا، پھر ٹھیک ہے قیامت قائم کیسا ہوتی ہے، اگر آپ کو لائیو منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہ قیامت قائم ہوتے اوپر منظر کیا ہوتا ہے، تو سورہ تکویر پڑھ لیجئے، آیت نمبر 1 سے لے کر 14 میں بتایا جا رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زبدت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ اللہ نے اتنی قسمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب ایسا ہوگا قیامت میں لائیو منظر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ تکویر پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شیبتنی ہود و اخواتها، ہود اور اس سے ریلیٹڈ والی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اثر لے رہے، لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے ہر صورت سیم نظر آتی، لیکن ہر صورت کے اندر ایک گہرائی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سورہ تکویر کے آیت نمبر 15 سے لے کے 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد قرآن مجید کا اور وحی کی حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اصل تو قرآن مجید ہی تو نصاب ہے انسان کو آخرت کے بعد کی زندگی کا اچھا تعارف دے رہے ہیں۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف قرآن مجید سے بہتر دیتی ہے؟ چیلنج ہے، بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جو اس وقت پر پوری دنیا میں جو مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف دیتی ہے؟ قرآن مجید نصاب آخرت ہے اور نصاب دنیا بھی ہے، یہ قانون حیات ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار، یعنی جب قیامت کا ذکر آ گیا تو قیامت کیسے قائم ہوتی اس کا ہولناک منظر بھی آ گیا۔ تو اب قیامت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ابرار اور فجار میں تقسیم کرنا، انسان دو کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں گے، اچھے لوگ برے لوگ۔ اچھے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار۔ برے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ فاجر سے فجار۔ تو اس لیے فجار مقصد قیامت واضح ہو جاتا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں قیامت کے بعد کی زندگی اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 میں انسان کو دھوکے سے بچایا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، رب کریم سے تجھے دور کر دیا۔ یہ انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، تو مخلوق کے اندر اتنا مگن ہے کہ خالق مخلوق کو بھول گیا۔ آیت نمبر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں انسان کو دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچایا گیا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 16 میں اس کی علت اور ریزن اور اس کی وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کو جو ہے روکا جا رہا ہے؟ آخر انسان دنیا میں یہ دھوکہ کیوں کھاتا اور آخرت کو بھولتا کیوں؟ تو یہ دھوکے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، یعنی تم لوگ اصل میں قیامت کا چونکہ انکار کرتے ہو، بدلے کے دن کا انکار کر رہے ہو۔ بدلے کے دن کا انکار کرے گا تو آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں اگر کچھ پیسے دیتے ہیں تو محاسبہ ہوتا ہے، بھائی پیسے تم نے کہاں ڈالے؟ تو اللہ نے حیات دی، بارش دی، کائنات میں اللہ نے ہر چیز عطا کی، کیا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ کیا ہے وہ یوم الدین؟ مالک یوم الدین۔ تو کیا ہے وہ بدلے کا دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی وہاں پر کوئی ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کام نہیں آنے والا۔ سگا بیٹا، بھائی، باپ، شوہر، بیوی، الحمدللہ
آپ نے کہا تو 10 نیکیاں ملی، اس میں سے ایک نیکی دے دے ماں تو کہے گی نہیں، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ایک سورہ کے اندر یبصرونہم، جب وہ جہنم کا منظر جب دیکھ لیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اگر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بچے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا ایک انسان یہ تو ڈیل کرے گا کہ میرے بچے کو جہنم میں پھینک دو لیکن میں جنت میں جانا چاہتا ہوں؟ ہر کوئی کہے گا نفسی 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 نفسی۔ تو سورہ انفطار کے اندر آنکھیں کھولی گئی، آئی اوپنر، ہارٹ جو ہے ٹچ کر دینے والی، مائنڈ بلوئنگ، اور جس کو آپ کہتے ہیں آئی اوپنر ہے، اور ہارٹ کو جو ہے ٹچ کرنے والی یہ آیت، اس پر غور کر کے آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طریقے سے سمجھا رہے، بینہ بینہ بینہ، حجت پہ حجت، حجت پہ حجت۔ طغیان کرنے والے کی سرکشی کو مارا جا رہا ہے، جو سرکش نہیں ہے ان کو کام پہ لگایا جا رہا ہے۔ آگے سورہ مطففین ہے، سورہ مطففین کا مطلب ہے کمی کر دینا، یعنی یہاں پر ترازو کے معاملے بتایا جا رہا ہے یا ناپ تول کے بارے بتایا جا رہا ہے۔ بات ایسی نہیں کہ آپ جب تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں تو بھائی چلو میں تو بزنس نہیں کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جب اپنا معاملہ لینے کا آتا ہے تو آپ ایک ایک جملہ، ایک ایک روپیہ لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، جب تم لیتے ہو حقوق تو حقوق بھی ادا کرو۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر حق تلفی کرنے والے، اللہ سے تم لیتے ہو نعمتیں، پلٹا کے دیتے ہو شرک، مخلوق سے تم لیتے ہو اور دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، نہیں نہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، معاملات پیسوں کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ ہو، اسی طرح مہمان نوازی کا مسئلہ ہو، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں جو بھی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، حق تلفی کرنے والے، حق مارنے والوں کے لیے جہنم ہے، بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بولے کیا قیامت میں اٹھنے کا ڈر نہیں ہے؟ قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے حج کر لیے اور جا کر توبہ کر لیے تو یہ مت سمجھو کہ بندوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہیں نہیں، قیامت کے دن کوئی آدمی، مفلس کی حدیث پڑھی ہے، من المفلس، کون ہے مفلس؟ تو کہا کہ وہ آئے گا بڑے بڑے ثواب لے کر آئے گا، لیکن شتم ھذا، ضرب ھذا، اخذ مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر جب ہوتے 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 ماننے والے حقدار ابھی باقی رہیں گے تو آخری میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر پھر گناہوں کا بوجھ چڑھتا رہے گا، آخری میں اس کو جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک نہ کہ آپ روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے میں اچھا ہوں، نہیں، حقوق العباد، حقوق العباد، یہ ذہن میں رکھیے کہ حقوق اللہ میں آپ، حقوق اللہ میں تو آپ جا کر اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ سورہ مطففین کو بار بار پڑھتے رہنے سے آدمی سیدھا ہو جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں۔ سورہ مطففین کے آیت نمبر 7 سے لے کر 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر برے لوگوں کو کیا سزا ملنے والی ہے۔ تو سورہ انفطار آپ پہلے سے پڑھتے ہیں، قیامت کا ذکر ہوا 3 صورتوں میں، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ میں، اور اس کے بعد سورہ تکویر میں جو ہے اس قیامت کا منظر ہے۔ پھر اس قیامت کے اندر 2 قسم کے گروہ ہو جائیں گے، سورہ انفطار میں بتایا گیا ایک ابرار کا اور ایک فجار کا۔ پھر سورہ انفطار کے بعد وہ ابرار کس بنیاد پر ان کو ابرار کہا گیا، اچھے لوگ کس بنیاد پر، برے لوگوں کو برا کیوں کہا گیا؟ تو سورہ مطففین بتایا جا رہا ہے جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے وہ ابرار ہے، جن کے نام اعمال برے ہوں گے وہ فجار ہے، اور جن کے نام اعمال اچھے ہیں وہ علیین میں چلے جائیں گے، جن کے نام اعمال برے ہیں سجین میں، زمین کے نیچے ایک سجین ہے وہاں پر رہیں گے۔ اس کا مطلب اکلا کہ بڑی سزا ہے کہ آسمان تک اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کے نیکے آسمان تک نہیں جائیں گے بلکہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ برے سجین میں جانے کی؟ کیونکہ یہ لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر دیگر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی سورہ کے آیت نمبر 18 سے لے کے 28 میں نیک لوگوں کو ثواب عظیم ملے گا، مقربون کو کیا ملے گا، جو اللہ کے بالکل قریب بندے ہیں، ابرار کو کیا ملے گا بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 29 سے لے کے 36 میں بتایا جا رہا ہے مومنوں کو کیا اکرام ملے گا اور بروں کو کیا ایلام ملے، ایلام مانے دردناک عذاب کیا ملے گا۔
کیونکہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا قلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. یعنی کہ یہ کفار قریش ٹھٹا مارتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ نیک لوگ ہیں، ان کو جو ہے جنت ملنے والے، ہم کو جہنم میں، ایسا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ آج کے دن بھی جو نیک لوگ ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے. اس طریقے سے یہ آیتیں دھمکی کے ساتھ یہ صورت ختم ہو رہی ہے. سورہ انشقاق جب قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے لائیو منظر کا ذکر ہے، قیامت میں ابرار اور فجار دو کیٹیگری ہو جائیں گے، اور نام اعمال اچھے ہوں گے تو ابرار، نام اعمال برے ہوں گے تو فجار ہے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نام اعمال، ہر صورت جانے سے پہلے ایک ٹاپک اٹھاتی ہے، اس ٹاپک کے بارے میں اس کے نیکسٹ سورے میں ڈیٹیل آتی ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ، آپ کو کوئی چیز آتی ہے اس کا نظر آتا، انلارج کرتے ہیں تو آپ کو بڑا ایکسپیکٹرا، آپ کے پاس ایک وائڈ اینگل میں اس کا منظر آ جاتا ہے. ایک سورے میں ایک چیز مبہم ہوتی ہے تو اس کے بعد کی صورت میں تفصیلات آتی ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبی کی طرف اشارہ کیا سورہ ہود کی آیت نمبر 1-2 میں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یعنی اجملت، یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ پر مجمل بیان کیا گیا ہے اور بڑے کانسائز انداز میں، نان ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر کی کیٹیگری کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے، یہ سب سے ٹاپ تفسیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مبارکہ سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر لغت اور فہم سلیم سے، صحیح لغت اور صحیح فہم سلیم کے ساتھ. تو اس طریقے سے اہم تفسیر کا ایک بہت بڑا حصہ مفسرین محققین کے تفسیروں کو سامنے رکھ کر صحیح ضعیف کا خیال رکھتے ہوئے اور رائے مذموم سے بچتے ہوئے، رائے محمود اپناتے ہوئے، ضعیف روایتوں سے بچتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو تفسیر آپ کے سامنے بہت ہی واضح طریقے سے آ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کوئی چیز مجمل ہے، مختصر، دوسری طرف ڈیٹیل میں ہے. تو سورہ مطففین کے اندر یہ بتایا گیا کہ نام اعمال کا ذکر آیا. تو سورہ انشقاق کے اندر یہ نام اعمال قیامت میں ملتے کیسے ہیں؟ تو بتایا جا رہا جو نیک ہوں گے ان کو رائٹ ہینڈ سے، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. اور دوسرے یہاں پر بتایا گیا کہ جو رائٹ ہینڈ میں ملے گا، جن کا نام عمل اچھا ہوگا، جو برے ہوں گے ان کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے سورہ انشقاق کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں قیامت کے ہولناک کیا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، آیت نمبر 7 سے لے کے 15 تک انسان جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے حالات کیا ہوں گے، کس طریقے سے اس کا نام عمل ملے گا. آیت نمبر 16 سے لے کر 25 میں لیکن یہ انسان اصل میں دنیا میں کیسا تھا اس کا بھی بتا دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظلم ہو رہا ہے. نہیں، پہلے کیا حالت تھی ذرا وہی بتائی جا رہی ہے، فرما بردار اور نافرمانوں کی کیا حالت تھی وہ بھی بتایا جا رہا ہے. سورہ بروج اور سورہ طارق، یہ دو صورتیں، یعنی کہ ابھی تک جو بھی صورتیں آپ دیکھ رہے تھے، مدعو یعنی کہ جس کو دعوت کا کام کیا جانا ہوتا ہے، یعنی آپ انوائٹ کرتے ہیں اور جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انوائٹ کرنے والا دائی ہے، جس کو بلایا جا رہا وہ مدعو ہے. تو جو مدعو ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کے دماغوں میں اٹھنے والے سوالات کو تفہیمانہ انداز میں سمجھا جا رہا ہے. جو آخرت کو نہیں مانتے یا مسلمان ہے لیکن آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک تفہیمانہ انداز میں سمجھایا گیا. سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، اس کے بعد ہے سورہ مطففین، سورہ انفطار، سورہ مطففین، یعنی آپ کو لگاتار صورتوں میں تفہیمانہ انداز میں سمجھایا جا رہا سورہ انشقاق تک. لیکن سورہ بروج اور سورہ طارق میں تفہیمانہ انداز میں دھمکی کا انداز. یہ دو صورتوں میں اگر آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو آیت نمبر سورہ بروج کے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں پہلے اس میں قسموں کا ذکر ہے، اور خاص طور سے اس میں جو ہے اس زمانے میں موحدین کو، پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں جو موحدین تھے ان کو ستانے والے جو طغات تھے، جو سرکش تھے، کس طریقے سے انہوں نے
اصحاب الاخدود بڑے بڑے گڑھے کھود کر کس طریقے سے آگ میں انہوں نے جھلسایا ستایا تھا، وہ ایک منظر بتا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کیسے نافذ ہوتی کائنات میں، تاکہ ظلم کرنے والے باز آ جائیں اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ تو سورہ طارق کے اندر بھی آپ غور کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اینڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت پر غور کرتے ہوئے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ قرآن پر غور کرتے رہو، قرآن پر غور کرتے ہوئے کتاب تم کو جنگلوں میں جس طریقے سے اگر کوئی رہبر مل جائے، اندھیرے میں اگر کوئی روشنی مل جائے تو جتنی خوشی ہونی چاہیے، کائنات میں اگر تم کو قرآن مجید مل گیا تو ویسی خوشی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد بتایا جا رہا سورہ طارق کے اندر یہ بار بار یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ سے لے کے 10 سورتوں تک یہاں پر داعی کی طرف توجہ۔ ابھی تک مدعو یعنی جس کو اسلام کی طرف بلانا ہے، ان کے دماغوں میں اٹھنے والے خاص طور سے قیامت پر، رسول پر، قرآن مجید پر، اسلام پر، اللہ پر جو اعتراضات اٹھتے اس کے جوابات تھے۔ لیکن سورہ اعلیٰ سے لے کے اب لگاتار 10 سورہ زلزال تک آپ دیکھیں یہاں پر داعی کی اصلاح کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے آپ اویل نہیں کر سکتے اپرچونٹیز کو۔ اگر آپ اپرچونٹیز کو اویل کرنا ہے تو پہلے ایلیجیبل ہونا چاہیے۔ تو پہلے تمہارا آئینہ صاف ہو تو دوسرا آدمی بھی آ کر اس آئینے میں دیکھے، اس کی بھی اصلاح ہوگی۔ آئینے پر پیٹ لگا ہوا ہو تو دوسرا آدمی آ کر اپنے آپ کو دیکھے گا تو اصلاح ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بھی ہونا ہے، داعی کو بھی ہونا ہے، مدعو کو بھی پرفیکٹ ہونا ہے۔ تو داعی کے بارے میں یہاں پر تزکیہ نفس کے بارے میں بہت اچھے اور تذکیر، اپنے آپ کو سدھارنا، اور پوزیشن کیا ہے تمہارا، تم مذکر ہو، تم زبردستی نہیں کر سکتے، کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، بتایا جا رہا ہے۔ تو سورہ اعلیٰ، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ توحید، رسالت، آخرت مکے کی صورتوں میں بڑے پیمانے پر ڈسکس کیا گیا تو کنسائز اس کا تعارف کیا ہے، مختصر طور پہ کون سی صورت ہے جس کے اندر یہ تینوں کا تعارف آیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے وہ سورہ اعلیٰ ہے۔ مختصر جنت اور جہنم کے بارے میں کنسائز تعارف کہاں پر آیا تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ سورہ غاشیہ ہے۔ انسانیت کے بارے میں کون سے سورے میں آیا تو کہہ دیجئے سورہ فجر اور سورہ بلد ہے۔ نفس کی اصلاح، انسان کے اندر کی اصلاح اور اس کے عمل کی اصلاح، ایک ہے نفس کی اصلاح سورہ شمس پڑھ لیجئے، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح سورہ لیل پڑھ لیجئے۔ اچھا بھئی یہ ظاہر اور باطن میں جو بہترین نمونے والا انسان وہ کون ہے تو آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ کون ہے تو آپ کہہ دیجئے سورہ زحا پڑھ لیجئے۔ سورہ زحا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے سے پہلے کیا کیا نعمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دینے والے اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی تلاش کر رہے تھے تو آپ کو نبوت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ معاش کی فکر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر کے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی کہ نبوت سے پہلے کیا کیا نعمتیں ہوئی وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر نبوت کے بعد جو نعمت نبوت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور آپ کے سر پہ سے بوجھ اتار دیا گیا ہے۔ نبوت کے بعد کی نعمتوں کا ذکر کہاں ہے تو اس کے بعد کی سورہ شرح پڑھ لیجئے۔ اچھا یہ ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے ملی تو آپ کہہ دیجئے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا کہ قرآن مجید جس پر نازل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہو گئے۔ یہ قرآن مجید جن لوگوں کے درمیان اترا وہ صحابہ اکرام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہو گئی۔ یہ قرآن مجید جس جگہ پر نازل ہوا مکہ اور مدینہ، مکی اور مدنی صورتیں کہہ کر آپ اہتمام سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صورت جس رات میں اتری اس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کہتے ہیں ایک قرآن مجید جڑ جاتا ہے۔ ارے انسان اگر یہ قرآن مجید آپ کے اور میرے سینے میں اتر جائے تو کیا ہماری بھی عزت اللہ کے پاس نہیں بڑھ جائے گی؟ جس ایک پیپر ہوتا ہے ایسے اڑتا ہے تو آپ توجہ نہیں دیتے، لیکن جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پیپر میں قرآن ہے تو آپ اس کو اٹھاتے، گلے سے لگاتے، کہیں محفوظ جگہ پہ رکھتے۔ اس پیپر کی عزت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟
اس کا مطلب اخلاق کہ قرآن جس سے جڑتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کو اپنے زندگیوں میں اتاریں گے تو اللہ کے پاس ہمارا جسم، یہاں تک کہ روزے دار کی بدبو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت ملی قرآن مجید کی وجہ سے، تو سورہ 3 کے اندر وحی کہاں کہاں اتری، بلاد الوحی یعنی وحی اترنے کے شہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام سے نقل کرتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سورہ 3 میں اشارہ ہے انجیل کی طرف، کیونکہ سیریا میں انجیر بہت زیادہ اگتے ہیں۔ والزیتون اشارہ ہے جارڈن کی طرف، وہاں پر زیتون بہت اگتے ہیں۔ اور وہاں پر زبور یعنی داؤد علیہ السلام کے مقر کا ذکر ہے، زبور کی طرف اشارہ ہے۔ وطور سینین، طور سینا میں یعنی کہ وہاں پر تورات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وہذا البلد الامین، اور مکے کا ذکر جہاں پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو گویا کہ سورہ 3 کے اندر قرآن مجید بلاد الوحی، وحی اترنے کے الگ الگ شہروں کا ذکر اور اشارے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن مجید کا ذکر آ گیا، قرآن مجید کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سرفرادی ملی، اور یہ قرآن مجید پیش کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کیا قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ قرآن مجید نازل ہوتے اوپر پہلی کون سی صورت نازل ہوئی اور کون سا حصہ نازل ہوا؟ تو اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجیے آپ، سورہ علق پڑھ لیجیے اب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ موتیوں کو پرو دیا گیا، جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں وشاح مفصل ہے، ایسا پرو دیا گیا ہے کہ بڑا بہترین مالا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک صورت میں تعارف ہوتا ہے اور اس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کی صورت میں کیا کنٹینیوشن ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نظم الدرر ہے، موتیوں کو پرو دیا گیا ہے۔ فی تناسب الآی والصور، آیتوں اور صورتوں کا ایک بہترین حسین مجموعہ آپ کو نظر آئے گا، آپس میں بڑے نظم کے ساتھ۔ دلائل اعجاز پڑھ لیجئے آپ، نظم الدرر امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے آپ، اسرار البلاغہ پڑھ لیجئے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ البرہان فی علوم القرآن پڑھیں امام زرکشی کی، مناہل العرفان امام زرقانی کی، یا مباحث فی علوم القرآن امام نع القطان کی، یا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاتقان، یا اس کی شروحات مقدمہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، شرح مقدمہ ابن تیمیہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہو، یا پھر آپ کو شیخ مساعد الطیار رحمۃ اللہ علیہ کی 12 کتابیں ہوں، یا پھر صالح العوید کی کتاب ہو، ان سب مراحل ثمان، ان سب کتابوں کو پڑھتے جائیں گے تو قرآن مجید کی عظمت آپ پر عیاں ہوتے چلے جائیں گی۔ پھر ایک سوال، تو کیا پھر سورہ علق کے اندر کیا بات کا ذکر ہے؟ تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان و عمل جو اچھا کر لیتا ہے، اور دوسرا ہے جو ایمان و عمل اچھا نہیں کرتا، تو اس کا ایمان و عمل اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سورہ علق کے اندر، اور ایمان و عمل اچھا نہیں کر کے جو سرکشی ابتلا ہوتا ہے تو ابو جہل کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین نمونے کا ذکر ہے، تو کائنات میں سب سے بدتر جہالت کے نمونے کا بھی ذکر اس سورے کے اندر کیا گیا، ابو جہل کی شرارتوں کا اور اس کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ تب سوال اٹھتا ہے قرآن مجید کی کون سی صورت نازل ہوئی، پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی، وہ بھی آپ نے بتا دی۔ ارشد بھائی یہ بتائیے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، کون سی رات میں نازل ہوا، یہ بھی تفصیل ہے کیا؟ ہاں بھائی، اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجئے آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے ملے، ہم کو نہیں ملے، ملے نا آپ کو بھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمل کیجئے۔ والروح فیہا باذن ربہم، ہر معاملہ، شادی کا معاملہ، آپ کے جاب کا معاملہ، آپ کے تکلیف کا، قرضوں کا، رکھیے اللہ کے دربار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے تہجد میں، پھر یہ لیلۃ القدر میں تو پھر اور فضیلت والی بات ہوگی۔ اپنی باتیں رکھیے، سال بھر کی تقدیریں حوالے کی جاتی ہے، تو آپ دعا کر لیجئے حج کے لیے، عمرے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، بیماری سے اچھا ہونے کے لیے۔ بڑے سے بڑے بیماریاں بھی بعض اوقات دعاؤں سے حل ہو جاتی، دوا سے نہیں، تو دوا کے ساتھ ساتھ
کنواؤں کا بھی اہتمام کریے، اور اس میں سلامتی نازل ہوتے رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، قرآن مجید کا نازل ہونا، اتنے اہتمام کے ساتھ لیلۃ القدر میں، رمضان مبارک میں، آخر اس کا مقصد کیا ہے ارشد بھائی؟ اس کا مقصد یہ بھائی یہ نا اتمام حجت، تاکہ اچھے اور بروں میں فرق ہو جائے، اور اچھے اور بروں کو کلیئرٹی مل جائے کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی قیامت میں تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے۔ تو سورہ بینہ پڑھ لیجئے۔ اگر وہ حجت آنے کے باوجود بھی نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، تباہی آتی ہے، اور پھر سب سے بڑے زلزلے کا ذکر کیا جا رہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو قیامت میں دیکھ لیں گے، ذرہ برابر بھی شر کریں گے تو قیامت میں دیکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سورہ زلزلہ، سورہ زلزال یعنی سورہ زلزلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات۔ کیا انسان ایسا ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قرآن صحیح حدیث ہے، پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں ہے؟ کیوں انسان غافل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو مال ہے، دولت ہے، مادیت ہے، میٹریلزم ہے، انسان اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے پیچھے اتنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے حقوق اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حق تلفیہ کرتا ہے، مارم توڑی کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ حب خیر، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان، تو قرآن میں پڑھنے سے انسان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کیا کرنا چاہیے، تو ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم نہ بھٹکے؟ تو سورہ قاریہ پڑھ لیجئے۔ مرد ہمیشہ سونے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ آج میں نے نیکیوں کا پلڑا گرایا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ تو سورہ قاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما ما ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اچھی زندگی، جن کے برائیوں کا نیکیوں کا پلڑا خالی خالی رہے گا تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پڑھ لیجیے آپ۔ تو ہمیشہ کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ نیکی کر دریا میں ڈالنا، نیکی کر ترازو میں ڈال۔ جو بھی کر رہے نہیں بھائی میں اللہ کے لیے کروں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ دو شرطیں ہے ترازو میں جائے گا، دو شرطیں مکمل نہیں تو ترازو میں نہیں جائے گا، دنیا میں ہی بس سیلفی لینے کے لیے، فیس بک کے لیے کام آ سکتا ہے بس۔ بہت سے بعض اوقات فیس بک والے بھی نکال کے پھینک ڈالتے ہیں، بہت زیادہ بیکار فوٹو ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب نیکی کر فیس بک پر ڈالنے، نیک کر ترازو میں جانے کے لیے، ایلیجیبل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اپنے من مانے انداز میں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، بعد میں وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ دنیا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو پھر انسان اتنا واضح اس کو ویژن دینے کے باوجود بھی پھر انسان کا بھٹکتا کیوں ہے؟ تکاثر، کمپٹیشن۔ اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجیے آپ، الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا کمپٹیشن نے، اس کی کار اچھی ہے اس کا گھر اچھا ہے، اس کی کار اچھی ہے اس کا گھر اچھا ہے، وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے۔ اصل جو بعد میں وہ بھی مر جاتا ہے تم بھی مر جاتے، وہ بھی ہڈی ہو جاتا تم بھی ہڈی آتے، وہ بھی خبر میں گیا تم بھی خبر۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ، شاعر نے کیا خوب کہا، ایک بادشاہ بھی جو ہے خبر میں جاتا ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے۔ اور اس کی کھوپڑی کو ہلا کر، جا کے صحیح مت ہلائیے لیکن شاعر کہہ رہا ہے، اس کی کھوپڑی کو ہلا کر کہیے اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہو گدا برابر سب ایک ہو رہے ہیں۔ یہ ہے۔ اور انسان کہتا ہے سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، تو ایک صاحب نے کہا کل کی نہیں پل کی خبر نہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ جب ایسا ہے تو آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، آخرت کا توشہ ہاتھ میں لے کر، پتہ نہیں کہ کب ٹرین آ جائے، کب جو ہے بلاوا آ جائے، آدمی کو نکلنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی اب میں اتنی نصیحت سن لیا، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، مجھے
ایسا کچھ کام بتا دیجیے کہ وہ کر لیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو وہ 4 کام. سورہ عصر پڑھ لیجیے، اس کے بعد کی سورت پڑھ لیجیے. سارے انسان خسارے میں سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں. ایمان، یعنی اچھا صحیح علم آئے گا تو ایمان آئے گا، اور عمل صالح نیک عمل، تواصی بالحق اصلاح اور دعوت کا کام، لوگوں کو اچھے چیز بتانا، برائی سے روکنا، مسلم اور غیر مسلم اصلاح اور دعوت کا کام، وہ تواصو بالصبر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، گناہ کے قریب نہ جانے کے لیے صبر کرنا، اچھائی پر قائم رہنے کے لیے صبر کرنا. اور 4 کام تو میں کر لیا بھائی، تو پھر کن لوگوں سے مجھے دور رہنا ہے؟ تو سورہ ہدمزہ پڑھ لیجئے. ناکام لوگوں کی صفتیں اپنانے سے دور رہنا چاہیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آڑے نام رکھنا، القاب سے پکارنا، غلط نام کرنا، لوگوں کو ستانا، تکلیف دینا، الزام تراشے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. مال کی بیجا محبت دماغ میں مت لائیے. مال ضرورت ہے، اس کے حد تک اس کے اندر شوق ہونا، لیکن زیادہ شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کفار قریش ساتھ میں سدھر نہیں رہے. دیکھیں سورہ فیل میں بتایا گیا کعبے کی ظاہری کعبے کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے. سورہ فیل میں، سورہ قریش میں بتایا جا رہا ہے کعبے کا جو اصل پیغام تھا توحید کے بجائے انہوں نے شرک لایا. اس کا مطلب باطن، جو اس کا باطن ہے، جو اس کا حقیقی پیغام ہے، اس کا بھی خیال نہیں ہے. اور سورہ معون میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آخرت پر عقیدہ نہیں ہونے کے وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکا مارنا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. پھر یہ منافقین الگ، دکھاوے کے لیے الگ سے پڑھتے ہیں. اور کفار قریش میں اور منافقین قیامت کا ان کو تصور نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چیزوں کو بھی یوز کرنے نہیں دیتے. اس لیے کہتے ہیں چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی آدمی جو دل بڑا نہیں کرتا تو آخرت پر یقین نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ورنہ آدمی دل کھول جاتا، کہتا ہے کرو بھائی، کوئی بات نہیں، یہ لے لو، دل کھلا رہتا ہے. تو جب 3 صورتوں میں بتا دیا گیا کہ قریش نان ایلیجیبل ہے، جب 3 صورتوں میں بتا دیا گیا کہ قریش جو ہے نان ایلیجیبل ہے، تو اب ایلیجیبل لوگوں کو لانا اور نان ایلیجیبل لوگوں کو ہٹانا. کعبے پر کفار قریش کی سیادت ختم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آئیں گے، اور یہ کعبہ کی جو عظمت ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ حوالے کر دیں گے. جو نااہل ہوتا ہے اس کو ریپلیسمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ لیجئے سمجھنا ہے تو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سب کی دم کٹنے والی ہے، ان کے سب کی جڑیں کٹنے والی ہے، آپ کی نہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی نر اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اب یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی دعوت ختم، ایسی بات نہیں ہے. آج بھی 1.7 بلین مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ کے عظمت کے لیے الحمدللہ ہمیشہ تیار ہوتے. تو تاریخ میں کتنے نہیں گزرے، لیکن آج کون ہے جو ابو جہل کے لیے جان دینے والا، کون ہے ابو لہب کے لیے جان دینے والا؟ اس کا مطلب اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اصل میں دم کٹا تو مخالف ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہمیشہ اچھا انجام کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا. پھر اب ایسے وقت پر اب وقت آ گیا ہے کہ ڈپارٹنگ دا وے، 2 راستے الگ ہو جائیں گے. تو سورہ کافرون کے اندر اس کو براعت کا سورہ کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہاں پر براعت کا اعلان ہو گیا. آخری چیتاونی اس کو کہتے ہیں کہ اے کفار ابھی بھی سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت جلد تمہارا شمار الگ ہونے لگے گا، اور بہت جلد صحابہ اکرام فتح و کامرانی کے ساتھ اس جگہ پر ان کی سیادت اور قیادت، یعنی کہ فتح اور کامرانی اصل میں کون ہے؟ صحابہ اکرام کے لیے ہی ہے. اس کے بعد کی صورت ہے. سورہ کافرون میں بتا دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، ہمارا دین ہم کو، یعنی کہ برات ہے. اب کلیئرٹی آ گئی کفر اور ایمان میں، اب کوئی چیز ایسا ایمبیگوٹی نہیں رکھی گئی. اب جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتح مکہ کی طرف، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کا ایک یہاں پر ایک اشارہ بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت نازل ہونے کے بعد کثرت سے آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ استغفر اللہ
اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو جب یہ کثرت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ یہ کثرت سے دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں جانتے سورہ نصر میں مجھے حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہنے میں کچھ کمی ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ، شاید کہ کچھ کمی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے کیا کہہ رہے؟ ربنا تقبل منا، یعنی خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک میں مہینہ بھر جو لوگ تفسیر کے سیشن میں اٹینڈ ہو رہے ہیں، میں اور آپ خوش ہونے کی یہاں پر ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی خوشی ہو کہ ہم جو ہے یہ سمجھے کہ بہت بڑا کام کریں، نہیں، وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن مجید کا موقع ملا، خوشی ہونی چاہیے۔ ادخال السرور علی وجہ المسلم صدقۃ، مومن کے چہرے پر خوشی لانا بھی ایک صدقہ ہے، تو اس لحاظ سے خوشی ہو سکتی ہے کہ اچھا کام کے، لیکن یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، استغفر اللہ۔ ہمیشہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی وہ غافل نہ ہو، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر ہے ما امن علی نفسہ الا منافق، مطمئن جو ہوتا ہے منافق ہے، لیکن جو فکر میں رہتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، کیونکہ الایمان بین الرجاء والخوف، کبھی امید کبھی خوف، کبھی امید کبھی خوف، یہ ایمان پیدا کرتی ہے۔ خالی امید میں آ جائیں گے تو آدمی بے عمل ہو جائے گا، خالی خوف پہ آ جائیں گے تو آدمی خوارج بن جائے گا، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اسی لیے محبت، خوف اور امید، یہ سب ملے جلے جذبات سے الایمان بین الرجاء والخوف پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سورہ فتح صحابہ کرام کے کامیابی کے لیے ایک سمبل، ایک صورت ہے، تو سورہ لہب ناکام، یعنی اب سورہ لہب یعنی اب ابو لہب نہیں، ہر اس آدمی کے ہاتھ کمزور ہو جانے والے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے خلاف اٹھنے والے، ہر ایک کے ہاتھ کمزور ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ توحید خالص۔ کفار قریش کے پاس توحید، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید خالص نہیں تھی، تو توحید خالص ہے جو اصل بنیاد ہے فیصلے کی، کامیابی کی، اس دنیا میں آنے کا اصل جو مقصد ہے وہ توحید الوہیہ ہے۔ قرآن مجید کے بھیجنے کا مقصد توحید الوہیہ ہے، رسولوں کے بھیجنے کا مقصد توحید الوہیہ ہے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورہ اخلاص مانے خالص توحید کا سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آخری میں دو سورتیں رہ گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کا بندہ وسیلہ لے رہا ہے، سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین صفتوں کا وسیلہ لے رہا ہے، جبکہ سورہ فلق کے اندر کتنے دشمنوں کا ذکر ہے؟ 4 دشمن کا۔ سورہ ناس میں ایک دشمن کا ذکر ہے، سورہ فلق کے اندر 4 دشمنوں کا ذکر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ لے رہا۔ قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق، پاؤ پھٹنے والے، کائنات میں صبح طلوع کرنے والے رب کی قسم کھا، اس کی پناہ میں، رب کی پناہ میں آتا ہوں کہہ رہا بندہ۔ قل اعوذ برب الفلق، کیا دیکھیں اب کتنے دشمن ہیں؟ 4 ہیں، من شر ما خلق، سارے مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور سے رات چھا جاتے وقت پر جو شر ہوتا ہے اس سے، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونکنے والے جادوگرنیوں کے پھونک سے نفرت، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہا ہے بندہ ان سب سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے۔ یعنی یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر پورے مخلوقات میں سب سے خطرناک جو ٹائم ہوتا ہے دن کا نہیں بلکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پر چور، ڈاکو، جتنے جادوگر ہیں سب اسی وقت پر ہی شرارت کرتے ہیں۔ رات میں بھی سب سے خطرناک، ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک کون ہے؟ جادوگر ہے، جو رات کے تاروں کے، چاند کے جو اثرات زمین پر پڑتے ہیں، روشنی پڑتی ہے، اس کے وجہ سے جنوں اور شیطانوں کی جو حرکتیں آتی ہیں، اس شرارتوں کو یوز کر کے کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی جن کے بھر کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جادوگر، جادو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو جو ہے جن کو بھجایا جاتا ہے ایک پیڑا بنا کر، ایک گڑی بنا کر، اور وہاں پر ایک سوئی چبائی جاتی ہے، نتیجے میں فلاں کو جا کر
वहीं पर जाकर जिन जो है बैठ जाता है और यहाँ से ऑपरेट करते रहता है और दोनों के कम्युनिकेशन में तकलीफ होते रहती है जिस्म के किसी अज़ू में। मेरे खौफ क्या सच क्या झूठ में डिटेल में मैंने जिन और जादुओं से का मुकाबला कैसा करना है, नजर बद से कैसा मुकाबला करना, डिटेल में मैंने बताया है, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। दूसरा तरीका जो अपनाते वो लोग क्या करते हैं, जिनके जरिए से नहीं, कोई दवा मिला देते, वो दवा के अंदर जो है जादू शौहर बीवी में लड़ाने करने के का मादा उसके अंदर पिलाया जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। और पूरे मखलूकात में रात में भी खासतौर से जादूगर में भी कई वजह से जादू होता है, लेकिन सबसे खतरनाक जादू हसद की बुनियाद पर जो जादू करा लेते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो मिन शर्रि हासिदिन, हर जड़ को काटा गया है। सूरह नास के अंदर एक दुश्मन है लेकिन बड़ा खतरनाक है, 4 पे भारी है। वो क्या है? नफ्स जब शैतान के साथ मिल जाता है, नफ्स जब शैतान के साथ मिल जाता है तो ये बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि दूसरे दुश्मन जो भी आपको मिलते हैं साल में एक मरतबा, दिन में एक मरतबा में, लेकिन नफ्स तो 24 घंटे लगा हुआ है। हमाम में जाते हैं नफ्स लगा हुआ है, बेडरूम में जाते हैं नफ्स लगा हुआ है, घर के अंदर नफ्स है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल अंबिया होने के बावजूद मेंबर पर ठहर कर कहते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना, अल्लाह हम अपने नफ्सों के शर से पनाह मांगते हैं। फिर हम कौन होते हैं, हम आप कौन होते हैं कि अपने नफ्सों से शर की पनाह नहीं मांगते। हम कहते हैं अल्लाह दज्जाल से बचा, बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह चोर से बचा, बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह गीबत करने वाले से, लेकिन वो कब करेगा नहीं मां। लेकिन वो जो नफ्स आपके साथ लगा हुआ है, घरों के अंदर इंसान इज्जत से लय गुजारता है, बाजार में लाकर नंगा करता है, इंसान को बरगलाता है, बुराई पर ले जाता है, अल्लाह की नाफरमानी पर ले जाता है, लूट घसूट, लोगों के बारे में गलत फहमियां पैदा करता है। ये जो नफ्स है इसको कंट्रोल में करना है। हदफ लहमन ज़क्काहा, कामयाब हो गया जिसने इसको पाक किया। जो उसके अच्छाइयों को दबाता है और तो ज़ाहिर बात उसके अंदर बुराई आ जाती है, तो फिर वो उसको लेकर डूब जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, रब्बुन्नास की पनाह, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, तीन अल्लाह के सिफतों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। उसके वसीला लेकर दुआ मांग रहा बंदा कि अल्लाह तू मुझे बचा किससे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले शैतान से। और क्या करता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यानी शैतान भी कब कामयाब होता है, जबकि आप अपने दिल में उसको दरवाजा खोल के इजाजत देते हैं, आ जाओ, युवस्विसु, वो वसवसे डाल दे। इसलिए आपको हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, उसके वसवसों से बचना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। दुआएं पढ़ते रहना। इससे क्या होता है, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज है वो भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ते रहे तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर कम। शुगर के मरीज भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहिए, ब्लड आपके शुगर का लेवल भी जो है ना बहुत मेंटेन रहेगा। तो ये तो शैतान की वजह से कैंसर के मरीज है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़, ये सब है। अस्थमा के मरीज है, इसी तरीके से जो है ना शिज़ोफ्रेनिया के हैं, पार्किंसन डिजीज, या इसी तरीके से जिनको फालिज काटा है, सब बीमारियों के पीछे शैतान का बहुत बड़ा, क्योंकि शैतान जो यजरी मजरद्दम खून में तैरता है, तो खून के इम्बैलेंस होने के बहुत सारे बीमारियां जन्म लेती है, रूहानी जिस्मानी। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपने दुआओं में शामिल करिए। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा सिलसिला खत्म हुआ। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.